پیش طیبہ کا سفر کیسا لگے گا؟ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات صدق اللہ العظیم۔ ایک اہم چیز کے بارے میں، ایک ایسا گناہ جو ہمارے معاشرے کے اندر بہت ہی تیزی کے ساتھ میں پھیل رہا ہے، اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر برائیاں بہت زیادہ ہو چکی ہیں۔ انہی برائیوں کے اندر جو برائی پھیلی ہوئی ہے وہ ہے زنا۔ نوجوان حضرات آج کل زنا کرتے پھرتے ہیں، زنا ایک عام چیز بن چکی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نور کے اندر کہا ہے کہ زنا کرنے والے کو بیچ میدان میں لے جا کر 100 کوڑے مارے جائیں، اور اگر کوئی شادی شدہ زنا کرے تو مار مار کر ہلاک کر دیا جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر کہتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ، اس لیے کہ وہ فحش ہے، برائی کا راستہ ہے۔ لیکن آج سب سے زیادہ زنا کو کیا جاتا ہے، لیکن کوئی کچھ کہنے کو تیار نہیں۔ ماں باپ کو پتہ ہے کہ ہماری اولاد باہر غلط کام کرتی پھر رہی ہے، اس کے باوجود بھی کچھ کہنے کو تیار نہیں، اور اس کا صرف ایک ہی توڑ ہے، وہ ہے شادی۔ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ اپنی اولاد کی وقت سے شادی کرو۔ کیوں؟ کیونکہ انسان سے زیادہ انسان کو اگر کوئی جانتا ہے تو وہ اللہ جانتا ہے، اور اللہ نے کہا ہے کہ اپنی اولاد کی شادی وقت سے کرو۔ ہم اولاد کی شادی وقت سے نہیں کریں گے تو ہماری اولاد باہر جا کر کیا کیا کام کریں گی، اس کا گناہ ہم کو بھی ملے گا۔ کرنے والی اولاد ہے لیکن اس کے برابر کے حصے دار گناہ میں شریک ماں باپ بھی ہوں گے، لیکن اس چیز کو ہم سوچنے کو تیار نہیں، صرف اپنی ناک کی فکر ہے۔ کس کام کی ایسی ناک بچانی جو ہم کو جہنم کے اندر لے کر جائے؟ تبارک و تعالی فرماتے ہیں الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، کہ اگر تم برے لوگ ہو تو تمہارے لیے بری عورتیں ہیں، اگر تم بری عورتیں ہو تو تمہارے لیے برے مرد ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا طیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اگر تم پاک مرد ہو تو تمہارے لیے پاک عورتیں ہیں، اگر تم پاک عورتیں ہو تو تمہارے لیے پاک مرد ہیں۔ ہم اس گمان میں نہ رہیں کہ ہم باہر کچھ بھی کرتے پھریں، ہمیں تو بیوی صحیح ہی ملے گی۔ نہیں، قرآن کہتا ہے کہ اگر تم کسی کے ساتھ غلط کر رہے ہو تو تمہیں بھی تمہاری بیوی ایسی ہی ملے گی جیسے کہ تم خود ہو۔ لیکن آج ہم کچھ اپنے بارے میں سوچتے نہیں۔ ایک حدیث آپ کو میں بتاؤں، ایک شخص نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی میں زنا کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے تم یہ بتائیے کہ تمہاری ماں بہن کے ساتھ اگر کوئی اس کام کو کرے تو تم کو کیسا لگے گا؟ وہ شخص غصے میں آ گیا، کہنے لگا کہ اللہ کے نبی اس کو تو میں ماروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا۔ اس وقت کے جو بھی الفاظ تھے اس نے کہے تو اللہ کے نبی نے آسان شبدوں کے اندر کہا کہ تم کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ یہ کر رہے ہو، کیا اس کو غلط نہیں لگے گا؟ لیکن اس بات کو ہم ذرا سوچنے کو تیار نہیں۔ یاد رکھیے، اگر ہم کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ کچھ کریں گے تو ہماری بہن بیٹیوں کے ساتھ وہی ہوگا۔ فیصلہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ آپ ایک اپنے لیے اچھی نسل چاہتے ہیں یا بری چاہتے ہیں؟ فیصلہ آپ پر ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ آپ سدھرنا چاہتے ہیں، جنت کا مستحق بننا چاہتے ہیں، یا جہنم کے اندر جلنا چاہتے ہیں؟ اور جہنم کا عذاب بہت زیادہ سخت ہے، زنا کرنے والے کا عذاب بہت زیادہ سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عظیم گناہ سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔